بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ مجھے دکھائیں، عمران نے کہا تو انہوں نے بیگ عمران کے حوالے کر دیا۔ عمران نے اسے کھولا اور اس میں سے بیٹری سے چلنے والا ایک آلہ باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ آلہ زمین کے اندر موجود کسی بھی معدنیات کو پورنی ریز کے ذریعے نہ صرف تلاش کر لیتا تھا بلکہ ان کے حجم اور حدود اربع بھی خاکے کی صورت میں مشین کی ڈسپلے اسکرین پر نظر آنے لگتے تھے۔ یہ جدید ترین آلہ کانڈا کی ایجاد تھی اور اسے معدنیات کی تلاش کا کام لیا جا رہا تھا۔ پورنی ریز پہاڑی سرزمین سے نیچے کئی سو کلومیٹر گہرائی میں موجود معدنیات کو بھی چیک کر لیتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر اس پر کسی مخصوص دھات کو فیڈ کر دیا جائے تو پھر یہ مشین فوری اور حتمی رزلٹ اس بارے میں دے دیتی تھی۔ مثال کے طور پر اس میں گولڈ فیڈ کر دیا جاتا تو پھر 100 کلومیٹر کے دائرے میں اور کئی 100 کلومیٹر گہرائی میں اگر سونا ہوگا تو اس کی موجودگی، اس کا حجم اور اس کا درست محل وقوع یہ مشین ریکارڈ کر لے گی۔ اس طرح معدنیات کے ماہروں کو بہت سہولت ہو جاتی تھی۔ عمران صاحب، کہاں ہے دفن خزانہ؟ چیف سیکرٹری نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ آئیے میرے ساتھ اور تمام سامان بھی لے لیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا۔ ایک آدمی نے نئی مشین پورنی ریز اسٹوگل اٹھا لی تھی جبکہ 2 اور آدمی بھی معدنیات کی تلاش میں کام آنے والے سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر پہاڑی علاقے سے گزرنے کے بعد وہ آبشار کے قریب جا کر رک گئے۔ یہ ہے وہ اسپاٹ جہاں 5-6 ہزار سال پہلے ماگا قبائل نے اپنا شاہی خزانہ دفن کیا تھا جو آج تک مدفون ہے۔ عمران نے کسی جادوگر کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ سے آبشار کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ آپ تو آبشار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہاں، میں آبشار کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک بڑی اور 2 چھوٹی سائڈوں میں آبشاریں ہیں۔ یہ آبشاریں پتھروں پر صدیوں سے بہہ رہی ہیں۔ انہی پتھروں کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ اب یہ خزانہ نکالنے کے لیے آپ کو پہلے ان آبشاروں کو بند کرنا ہوگا یا دوسری صورت میں آپ کے آبی ماہرین ان کا رخ بدل دیں۔ جو پہاڑی چٹانیں سامنے آئیں گی ان میں آلات لگا کر مدفون خزانہ حاصل کر لیں۔ عمران صاحب، مجھے آپ سے ایسے مذاق کی توقع نہ تھی۔ میں سر سلطان سے بات کروں گا۔ آئیے ڈاکٹر رونلڈ صاحب، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو خواہ تکلیف دی۔ چیف سیکرٹری کے چہرے پر شدید غصہ نمایاں تھا لیکن بولتے ہوئے اپنے آپ کو وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ اگر آپ کو اس خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آپ نے خواہ میرا وقت کیوں ضائع کیا؟ اس بار عمران نے بھی غصیلے لہجے میں کہا تو چیف سیکرٹری اور ڈاکٹر رونلڈ دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس مدفون خزانے سے پوری دلچسپی ہے لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسے ممکن ہے؟ چیف سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ بڑے افسر ہیں اس لیے آپ ناراض نہ ہوں تو عرض کروں، کیا آپ کا خیال تھا کہ صدیوں سے مدفون خزانہ کسی کپڑے میں باندھ کر یہ گٹھڑی کسی پہاڑی کے اندر رکھی ہوئی ہوگی؟ اور ڈاکٹر رونلڈ، ماگا قبائل ہمارے آج سے زیادہ ترقی یافتہ نہ تھے تو اتنے کم بھی نہ تھے کہ آپ انہیں ذہنی طور پر انسان کی بجائے جانور کہنا شروع کر دیں؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، وہ قبائل واقعی ذہنی طور پر خاصے ایڈوانس رہے تھے، لیکن عمران بیٹے، آبشار کے نیچے خزانہ کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں مکعب فٹ بہتے ہوئے پانی کے پیچھے کیسے کارروائی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے صرف آبشاروں کا حسن دیکھا ہے، اس کی بناوٹ پر غور نہیں کیا۔ اسے غور سے دیکھیں۔ اس آبشار کا فرنٹ بہت چوڑا ہے لیکن دونوں سائڈوں میں چھوٹی آبشاریں ہیں جن کے نیچے چٹانوں کا بہت تھوڑا حصہ آتا ہے۔ اس طرح اگر غور کیا جائے تو ان آبشاروں کے پیچھے پہاڑیوں کا خاصا رقبہ فرنٹ اور اس کے دونوں سائڈوں میں گولائی بنا دیتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح ایک ڈبہ ہوتا ہے۔ ان آبشاروں کے پیچھے غور سے دیکھیں، ڈبے والی صورت بنتی ہے یا نہیں؟ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی حیرت ہے، میں اس کو اس انداز میں پہلے دیکھا ہی نہ تھا۔ ڈاکٹر رونلڈ نے کہا۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اگر عمران صاحب کھول کر بات نہیں کرتے تو آپ بتا دیں تاکہ ہماری سمجھ میں کچھ آ جائے۔ اس کا مطلب ہے جناب کہ خزانہ ڈبے میں ہے اور بند ہے۔ ڈبہ کھول کر خزانہ نکال لیں۔ کہاں ہے وہ ڈبہ؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔
عمران صاحب مثال دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ فرنٹ آبشار اپنی بناوٹ میں سپاٹ نہیں ہے بلکہ سائیڈوں میں خاصی گولائی ہے، اور دونوں سائیڈوں میں بہنے والی آبشاریں چھوٹی ہیں اور زیادہ گولائی میں ہیں۔ اس طرح اس آبشار کو گول آبشار یا ڈبہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر رونلڈ نے کہا، اوہ ہاں، واقعی، اب تو مجھے بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ آبشار عام آبشار نہیں ہے، لیکن پانی کراس کر کے اس گولائی پر کیسے پہنچا جائے؟ یہ آبشاریں صدیوں سے یہاں بہہ رہی ہیں، اس لیے انہیں بند یا شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مسٹر عمران، اگر یہ خزانہ آپ نے اتنی آسانی سے تلاش کر لیا ہے تو پہلے ڈاکٹر شاربی اور ڈاکٹر جوزف، بلکہ ڈاکٹر رونلڈ اور ان کے ساتھی بھی سالوں سے اس علاقے کو جدید ترین مشینری سے چیک کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خزانہ کہاں ہے۔ لیکن آپ نے یوں ہی کھڑے کھڑے بغیر کسی مشینری کی مدد کے لیے خزانے کی موجودگی کا اعلان کر دیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر رضا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر رضا ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ سچ بھی مان لی جائیں تو پھر اب عمران صاحب اپنی بات کو کنفرم کرائیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا، وہ پورنی ریز اسٹاگل مشین کہاں ہے؟ شکر ہے کہ ڈاکٹر رضا اسے سمجھ بھی لیتے ہیں اور آپریٹ بھی کر لیتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آپ کی بات درست ہے، ایسی مشینری کو سمجھنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ ڈاکٹر رضا نے کہا، اور پھر ان کی ایک آدمی نے ایک طرف موجود بیگ اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا تو ڈاکٹر رضا نے جھک کر بیگ کھولا اور بیگ میں موجود پورنی ریز اسٹاگل مشینری باہر نکال کر رکھ دی۔ ڈاکٹر رضا صاحب، اس کی تمام ریڈنگز زیرو کر دیں۔ یہ نئی مشین ہے اس لیے پہلے سے ہی زیرو ہے، تو اب اس پر گولڈ فیڈ کر دیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ایریا اس مشین کے ذریعے چیک ہو سکتا ہے اسے فیڈ کر دیں۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رضا نے اس کی ہدایات کے مطابق تعمیل کر دی۔ بیٹری چیک کر لیں کام کر رہی ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رضا نے ایک بار پھر عمران کی ہدایت کے مطابق بیٹری کو چیک کیا، وہ بھرپور تھی اور کام کر رہی تھی۔ اب ہم نے مین آبشار اور دائیں طرف موجود چھوٹی آبشاروں کے درمیان گولائی کی وجہ سے ایک معمولی سا قدرتی گیپ بنا ہوا ہے، اس کو کراس کرنا ہے۔ اگر ہم اسے زندہ سلامت کراس کر جائیں تو ہم آبشار کے سب سے اوپر والے حصے اور نیچے گرتی ہوئی آبشار کے درمیان بھی جو قدرتی گیپ بنا ہوا ہے وہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پہلے گیپ کے آبشار کے عقب میں پہنچ چکے ہوں گے، جبکہ لاکھوں ٹن پانی ہمارے سروں پر سے گزر رہا ہوگا۔ اس گیپ میں پورنی ریز اسٹاگل مشین کے ذریعے چیک کریں گے کہ آیا یہاں آبشار کے نیچے خزانہ موجود ہے یا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر رضا میرے ساتھ رہیں، لیکن یہاں رسک ہے، موڑ زیادہ ہیں، معمولی سی غفلت سے آپ آبشار کی زد میں آ گئے تو اڑتے ہوئے نیچے پہاڑیوں سے ٹکرایا جائیں گے اور آپ کے جسم کے لاکھوں ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر رضا صاحب، آپ بتائیں کہ آپ میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ گیپ میں داخل ہوں گے یا نہیں؟ عمران نے کہا، میں ضرور ساتھ جاؤں گا۔ خزانے کے بارے میں اس عظیم انکشاف کے وقت عمران صاحب کی ٹیم کا حصہ بننا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ڈاکٹر رضا نے کہا، آپ نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ واقعی قابل داد ہے۔ عمران نے کہا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو تنویر بگڑ گیا کہ وہ ساتھ لازمی جائے گا۔ اسی طرح جولیا اور صالحہ نے بھی بے حد اصرار کیا، یہ معاملہ بے حد رسکی ہے، اس لیے میں کم سے کم سیکرٹ سروس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، ورنہ چیف میری کھال کھنچوا لے گا۔ تم سب میرے حق میں بس دعا کرتے رہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر عمران، صفدر، کیپٹن شکیل اور ڈاکٹر رضا بڑی احتیاط سے چٹانوں پر پیر رکھ کر انہیں پھلانگنے لگے۔ چونکہ مسلسل پانی کی وجہ سے نہ صرف چٹانیں پانی میں بھیگی ہوئی تھیں بلکہ ان پر پھسل جانے کا بھی ڈر تھا۔ بہرحال وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ پورنی ریز اسٹاگل مشین صفدر نے اٹھائی ہوئی تھی۔ جب وہ آبشار کے بالکل قریب پہنچے تو واقعی گولائی کی وجہ سے وہاں ایک چھوٹا سا گیپ نظر آ رہا تھا جو دور سے نظر نہ آتا تھا، لیکن بڑی اور چھوٹی آبشار کا پانی ایک دوسرے سے ملا ہوا نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر رضا صاحب، آپ خاص طور پر سن لیں، آپ نے اس گیپ سے صحیح سلامت نکلنا ہے۔ اگر آپ سے معمولی سی بھی غلطی ہو گئی تو آپ کی جان چلی جائے گی، پانی کی بے پناہ قوت آپ کو اڑا لے جائے گی۔ عمران نے ڈاکٹر رضا کو اپنے قریب بلاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس گیپ کو ضرور کراس کروں گا تاکہ میرا نام بھی تاریخ میں رقم ہو جائے۔ ڈاکٹر رضا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ صفدر، عمران نے صفدر کو مخاطب کیا۔ یس سر، صفدر نے کسی اسکول کے طالب علم کی طرح جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ڈاکٹر رضا صاحب کا خیال رکھنا ہے، انہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مشین کیپٹن شکیل کو دے دو، وہ لے آئے گا۔ عمران نے کہا، اوکے۔ صفدر نے کہا تو عمران آگے بڑھنے لگا۔ اس کے انداز میں احتیاط ضرور تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ معمولی سی غفلت کا یہاں کیا انجام ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر کسی دباؤ کا کوئی تاثر نہ ابھرا تھا اور وہ دونوں اطراف میں بہتے ہوئے پانی کے درمیان معمولی سے گیپ پر پہنچ گیا۔
عمران کچھ دیر تک اس گیپ کا اور اپنے جسمانی چوڑائی کا اندازہ کرتا رہا تاکہ جب وہ گیپ سے گزرے تو اس کا کوئی کاندھا پانی سے نہ ٹکرائے، ورنہ پلک جھپکنے میں عمران کا جسم کہیں دور چٹانوں سے جا ٹکراتا اور بے پناہ دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے بچنے کی کوئی ترکیب بھی نہ کر سکتا تھا۔ عمران کے دونوں ساتھی اور ڈاکٹر رضا ان کے پیچھے موجود تھے۔ اس گیپ کے نیچے جو چٹانیں تھیں وہ نہ صرف پانی سے تر تھیں بلکہ ان پر کائی بھی اگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پتھر سلپری ہو رہے تھے۔ عمران پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا، اس لیے اس نے اللہ کا نام لے کر اپنے قدم بڑھائے اور انتہائی محتاط انداز میں چلتا ہوا وہ بالآخر اس گیپ سے گزر کر دوسری طرف مین آبشار کے نیچے پہنچ گیا۔ یہاں صرف پانی موجود تھا، بڑی آبشار کا پانی اس کے سر کے اوپر سے گزر کر آگے جا کر نیچے گر رہا تھا، اس لیے جس جگہ عمران پہنچ گیا تھا وہ جگہ آبشار کے عقب میں تھی اور محفوظ تھی۔ پھر عمران مڑ کر اس گیپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر رضا صاحب، آپ آ جائیں، عقب سے صفدر اور فرنٹ سے میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رضا سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایک بار تو وہ یکلخت لڑکھڑا گئے، لیکن صفدر جس نے ان کو دونوں بازوں سے سنبھالا ہوا تھا وہ انہیں گرنے سے بچا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر رضا کو سنبھالا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے جب وہ کراس کر کے مزید آگے آ گئے تو عمران نے ڈاکٹر رضا کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا اور صفدر اپنے طور پر گیپ سے نکل کر اندر آ گیا۔ اب وہاں دوسری طرف کیپٹن شکیل رہ گیا تھا۔ اس کا تعلق چونکہ نیوی سے رہا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ سب معمولی باتیں تھیں کیونکہ انہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی، اور ویسے ہی ہوا۔ بغیر لڑکھڑائے کیپٹن شکیل گیپ کراس کر کے مین آبشار کے پچھلے حصے میں آ پہنچ گیا۔ اب آپ کو یقین آ گیا ڈاکٹر رضا صاحب کہ میں اس کی بناوٹ کے بارے میں درست کہہ رہا تھا؟ عمران نے ڈاکٹر رضا سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میری زندگی کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر خوفناک آبشاروں کے پیچھے اتنا گیپ بن جاتا ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ جائے، لیکن آپ واقعی کمال کی ذہانت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر رضا نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ تھینکس ڈاکٹر رضا، اب اس پونی ریز ٹاگل مشین کو یہاں سیٹ کریں۔ باہر چیف سیکرٹری صاحب اور ڈاکٹر رونلڈ ہماری واپسی کے لیے بے چین کھڑے ہوں گے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رضا نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے مشین بیگ سے نکال کر اس طرح ایڈجسٹ کی کہ اس کی ایک باریک سی راڈ کو اس نے دو چٹانوں کے درمیان موجود رخنے میں اٹکا کر مشین چلا دی۔ راڈ نیچے اترتا جا رہا تھا، پھر کٹاک کی آواز سے وہ مشین چٹان پر جیسے فکس ہو گئی۔ اب آپ اسے خود آپریٹ کریں ڈاکٹر رضا صاحب، جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے تقریباً 4 میل گہرائی میں وہ خزانہ موجود ہے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رضا نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دھات والے خانے میں گولڈ فیڈ کروں یا اولڈ گولڈ فیڈ کروں؟ ریز نئے اور پرانے، بوڑھے اور جوان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتی، اس میں صرف گولڈ فیڈ کریں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رضا نے اسبات میں سر ہلا کر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہاں مشین چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی کیونکہ ان کے سروں پر پانی کا بے حد شور تھا۔ مشین چل رہی تھی اور ڈاکٹر رضا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر رہے تھے، جیسے اسے کوئی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہو۔ عمران صاحب، جو خزانہ دفن کیا گیا ہے وہ لازماً بڑے بڑے صندوقوں میں بند ہوگا۔ اس مشین سے نکلنے والی ریز کیا لکڑی کو بھی کراس کر جائیں گی؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ جو ریز پتھریلی چٹانوں کو کراس کر سکتی ہیں وہ دنیا کی ہر چیز کو کراس کر سکتی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مشین سے خزانہ ڈھونڈ لیں تو سیٹلائٹ سے نکلنے والی ریز اسے کیوں ٹریس نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران مسکرانے لگا۔ ٹائیگر کا خصوصی سبجیکٹ ریز ہے، وہ چونکہ یہاں موجود نہیں ہے اس لیے مجھے ہی بتانا ہوگا کہ پانی کو کراس کرنے والی ایسی ریز جو دھاتوں کو ٹریس کر سکیں ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیٹلائٹ ریز پہاڑوں میں موجود ہر قسم کے دھات کو ٹریس کر لیتی ہیں، لیکن سمندر میں موجود دولت کو یہ ٹریس نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے علیحدہ ریز ہیں، جیسے یہ پونی ریز اس ٹاگل مشین میں موجود ہیں جس سے ہم ٹریسنگ کا کام لے رہے ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد مشین بند ہو گئی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ دیکھیں کوئی فیڈنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ باہر جا کر دیکھیں گے، یہاں واضح طور پر نظر نہیں آئے گا، ڈاکٹر رضا نے مشین کو چٹانوں سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر مشین کو بیگ میں ڈال دیا۔ پھر جس طرح وہ گیپ کو کراس کر کے اندر آئے تھے اسی طرح گیپ کراس کر کے وہ واپس دوسری طرف پہنچ گئے۔ وہ انہیں احتیاط ضرور کرنا پڑی لیکن بہرحال پہلی بار جیسی احتیاط کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اب ہم جا رہے ہیں، آپ ہمیں فون پر بتائیں گے کہ کیا رزلٹ رہا؟ عمران نے چیف سیکرٹری سے مخاطب ہو کر کہا، اور چیف سیکرٹری نے صرف سر ہلا دیا کیونکہ وہ اب عمران سے زیادہ خزانے میں دلچسپی لے رہے تھے جس بارے میں ڈاکٹر رضا انہیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ رسمی فقرات اور کلمات کے بعد
دونوں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عمران صاحب، اس بار تو عام روٹین سے ہٹ کر مشن مکمل کیے ہیں۔ سر سلطان کا کئی بار فون آ چکا ہے کہ عمران کہاں ہے، اس سے بات کراؤ۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ؟ اسی طرح سر سلطان خواہ مخواہ آئرلینڈ کو خزانہ ملنے پر خوش ہو رہے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ PA2 سیکرٹری خواجہ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کے PA کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCD SC آکسین بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں جناب، PA نے کہا اور لائن پر خصوصی خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد PA کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا، سر سلطان سے بات کیجیے جناب۔ PA نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کی خدمت میں حقیر، فقیر، پر تقصیر بندہ نادان علی عمران دست بستہ سلام پیش کرتا ہے۔ گر قبول رفتد زہے ازو نصیب۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ وعلیکم السلام پاکیشا، آتے ہی تم کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ صبح سے بیٹھا تمہیں تلاش کر رہا ہوں، سر سلطان نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ نے کنویں میں بانس ڈلوانے تھے نا؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کنویں میں بانس؟ کیا مطلب؟ یہ کیسی زبان بول رہے ہو؟ سر سلطان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بڑا عام سا محاورہ ہے کہ تلاش کے دوران کنووں میں بانس ڈلوا دیے گئے۔ پہلے دور میں شہروں میں ہر جگہ پانی کے لیے کنویں موجود ہوتے تھے۔ نلکوں کے دور سے پہلے پانی کے دور اور اکثر لوگ کنووں میں گر جاتے تھے، پھر انہیں باہر نکالنے کے لیے کنووں میں بانس ڈلوانا پڑتے تھے، جنہیں پکڑ کر وہ آدمی کنویں سے باہر نکل آتا تھا۔ تب سے یہ مثل بن گئی ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوگا، یہ بتاؤ کہ تم نے چیف سیکرٹری آئرلینڈ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے؟ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا خزانہ ان تک پہنچا دیا گیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، وہ ابھی گہرائی میں ہے، لیکن یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ موجود ہے۔ اب اسے نکالنے کے لیے باقاعدہ کام کرنا پڑے گا۔ ویسے وہ تمہیں آئرلینڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا چاہتے ہیں اور مجھے بار بار فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا اس ایوارڈ کا اعلان کر دیا جائے۔ ادھر تم مل نہیں رہے، بتاؤ کیا جواب دوں؟ سر سلطان نے کہا۔ آپ یہ ایوارڈ طاہر کو دے دیں، لیکن ساتھ ہی اسے نیک ہدایت کر دیں کہ مجھے اس قدر کم مالیت کا چیک نہ دیا کرے کہ رقم دے کر میری خشک آنسو بھی بہہ اٹھیں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، میں کہہ دیتا ہوں چیف سیکرٹری کو کہ عمران اس قابل نہیں کہ کسی ملک کا اتنا بڑا اعزاز اسے دیا جائے۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مذاق نہیں سر سلطان، سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں کہہ دیں کہ وہ ماگا آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضا کی حفاظت کریں، جسے اس وقت یہ معلوم ہے کہ خزانہ کہاں موجود ہے، کتنی مالیت کا ہے۔ میرے آئیڈیا کے مطابق خزانہ سینکڑوں ٹن وزنی زیورات، خالص سونا، تخت اور ہتھیاروں میں بھی کھلے دل سے سونا استعمال کیا گیا ہے۔ شاید یہ ان کی قومی دھات تھی، اور اب بھی یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے پیچھے آئرلینڈ کے ہمسایہ ملک بڑے فعال ہیں۔ پولینڈ کی سرکاری ایجنسی بلیک ایگل، جس کے ایجنٹ جوزف مورینو ڈوچے ہیں، یہ سب اس خزانے کے پیچھے تھے، لیکن انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے انہیں ہلاک کیا ہے؟ کیوں؟ بغیر مقدمہ چلائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا، وہ مشن کے دوران ہلاک ہو گئے، آپس میں لڑتے ہوئے۔ عمران نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، بہرحال خیال رکھا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی طرح آئس لینڈ کی سرکاری ایجنٹس ڈیسی اور مارگریٹ خزانے کے پیچھے تھیں۔ اسی طرح لوسانیہ میں آسکر اور ڈیمی کام کر رہے تھے۔ گو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، لیکن یہ ملک بہرحال اکیلے آئرلینڈ کو خزانہ ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے آپ چیف سیکرٹری کو میری طرف سے اچھی طرح سمجھا دیں تاکہ پھر انہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری باتیں ان تک پہنچ جائیں گی، سر سلطان نے کہا۔ اور ایک درخواست میری بھی ہے۔ درخواست؟ کیسی درخواست؟ یہ طاہر مجھے بہت کم مالیت کا چیک دیتا ہے، حالانکہ کام مجھ سے بڑے بڑے لے لیتا ہے، اور اگر ضد کرو تو آپ کو فون کرنے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ اس کا تو علاج کریں، عمران نے رونے والے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں حکومت پاکیشیا کا سارا خزانہ اٹھا کر دے دے؟ وہ منصف المزاج ہے، مجھے معلوم ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ نے مجھے آئرلینڈ کا خزانہ دریافت کرنے کی ٹریننگ دے دی ہے، اب میں زیادہ آسانی سے اپنے ملک کا خزانہ ڈھونڈ کر لے جاؤں گا۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور کیڈل کی بجائے رکھ دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
یہاں سے آئس لینڈ کا رابطہ نمبر دیں اور آئس لینڈ کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دیں۔ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد نسوانی آواز سنائی دی، یس۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، ریڈ اسٹار کلب کا نمبر دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے فوری طور پر نمبر بتا دیا گیا۔ تو عمران نے کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ریڈ اسٹار کلب، ریڈ اسٹار کے انچارج رابرٹ سے بات کرائیں۔ میں پاک ایشیا سے علی عمران MSCD آکسن بول رہا ہوں۔ پاک ایشیا؟ او اچھا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ہیلو، چیف بول رہا ہوں۔ اب تو مستند چیف بن گئے ہو، پہلے تو شوقیہ نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ میں علی عمران بول رہا ہوں۔ اوہ آپ، میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے رابطہ ہو تو آپ سے شکایت کروں کہ جب آپ کو علم تھا کہ یہ ریڈ اسٹار ایجنسی کے ایجنٹس ہیں تو آپ انہیں ہلاک نہ کرتے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہیں غلط رپورٹ ملی ہے، میں نے ذاتی طور پر انہیں ہلاک نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ایجنٹ ڈیسی انتہائی مشتعل مزاج لڑکی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی۔ میں نے تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ دوسروں کی آمدنی پر نظر رکھ کر کامیابیاں تلاش نہ کیا کرو۔ آئرلینڈ کے خزانے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے وسائل پر اکتفا کرو، انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں استعمال کیا کرو۔ عمران نے کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں، آئندہ ہم خیال رکھیں گے، شکریہ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس فون کی کوئی وجہ تو سامنے نہیں آئی، آپ نے صرف نصیحتیں کی ہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب وہ ڈیسی اور مارگریٹ کا انتقام لینے کا نہیں سوچے گا۔ ویسے یہ آئس لینڈ والے فطری طور پر قبائلی فطرت رکھتے ہیں، نسلی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ وہ یہاں حملہ کرتے تو خواہ ہمیں بھی ان پر حملہ کرنا پڑتا، بغیر کسی نتیجہ خیز مشن کے۔ عمران صاحب، آپ نے یہ خزانہ کیسے تلاش کیا کہ یہ خزانہ آبشار کے پانی اور پتھروں کے درمیانی جگہ پر موجود ہے؟ کیا آپ کو کشف ہوتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس خزانے کا راز اس تلوار سے ملا ہے، اس پر جو تحریر موجود ہے اس میں ایک لفظ کاریش موجود ہے۔ کاریش کا ترجمہ ڈاکٹر شاربی نے اور کیا ہے اور ڈاکٹر جوزف نے اور کیا ہے، جبکہ ایک اور صاحب نے ایک اور ترجمہ کیا ہے۔ ایک نے کاریش کا مطلب طاقت، دوسرے نے اس کا مطلب محافظ اور تیسرے نے اس کا مطلب ماں لیا ہے۔ اس زبان کے دو گروپ ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی اس لفظ کے معنی ملتے ہیں۔ ایک زبان میں ماں کے ساتھ آبشار کا لفظ آیا ہے، جبکہ سیٹلائٹ بھی اس کو دریافت نہ کر سکتی تھی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ خزانہ اگر رکھا گیا ہے تو کسی آبشار کے پیچھے رکھا گیا ہے، اور ماگا ایریا میں آبشار ایک ہی تھی۔ جب اس کی بناوٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہی آبشار ہے جس کے نیچے خزانہ موجود ہے۔ اس طرح سالٹ ماگا کی روح سے یہ سارا خزانہ دستیاب ہو گیا۔ عمران نے کہا، پھر تو آپ واقعی جینیس ہیں۔ آپ نے آثار قدیمہ تو نہیں پڑھ رکھا، لیکن آپ کا ذہن بڑے بڑے ماہرین سے زیادہ کام کرتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ صرف جینیس ہی نہیں، ایور جینیس کہو، کیونکہ اگر مجھے جینیس سمجھتے ہو تو چلو بڑی مالیت کا چیک نہ سہی، آئرلینڈ کے خزانے سے چند سونے کے ڈھیر ہی لے آنے کا کہہ دیتے، چلو کچھ تو اشک شوئی ہو جاتی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو اٹھ کھڑا ہوا۔ ان مشنز کے عوض آپ کو ایک کپ چائے پلوائی جا سکتی ہے، میں لے آتا ہوں، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ ایور جینیس، میں ہوں یا تم؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تو بلیک زیرو ہنستا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ختم شد۔